میں جیسے ہی اس حال میں کھڑا تھا، مجھے اندر سے عجیب احساس ہو رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ احمد نے کہا، یار یہ صندوق ہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ جب سے یہ ہمارے پاس آیا ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ حمزہ: ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہم کسی ایسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے جس سے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہو اور نہ ہم سمجھ پا رہے ہوں، نہ جان سکے نہ اندر کیا ہے اور کیوں ہمارے یہاں تک لے آیا یہ۔ سلمان نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس کے نہیں ہوتی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسے وہیں چھوڑ دیں جہاں یہ محفوظ رہے۔ علی نے کہا، لیکن کہاں؟ اگر ہم اسے یہیں چھوڑ دیں تو کیا یہ دوبارہ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگ جائے گا؟ میں نے کہا، نہیں، ہمیں اسے کسی ایسی حوالے کرنا ہوگا جو اس کی حقیقت کو سمجھے اور اس سے قابو میں رکھے، ورنہ یہ کسی بڑے تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اچانک وہی آواز گونجی، تم آخر کار صحیح فیصلہ کر لیا ہے، چیز تمہارے لیے نہیں تھی۔ احمد نے کہا، یہ آواز پھر آ گئی، یہ کون ہے آخر کار؟ میں نے کہا، سامنے آؤ، اگر تم جانتے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں بھی سچ بتاؤ۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اندھیرے سے روشنی میں آیا۔ وہ اجنبی شخص، میں اس امانت کا نگہبان ہوں۔ صدیوں سے اس قید رکھا ہو گیا تھا تاکہ یہ دنیا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سلمان نے کہا، تو پھر تم اسے لے جاؤ، ہم اب اس سے بوجھ کا مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اجنبی شخص، کیا تم لوگ واقعی اس سے جان چھڑانا چاہتے؟ کیونکہ ایک بار میرے ہاتھ میں یہ آ گیا تو تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے گا۔ ہاں، میں نے کہا، ہاں، ہم یہاں تک سچ جاننے کے لیے آئے تھے اور اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ ہر سچ ہمارے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے اسے لے جاؤ۔ اجنبی شخص آگے بڑھتا ہے اور صندوق کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ حمزہ نے کہا، جیسے ہی یہ صندوق ہمارے ہاتھ سے گیا، ماحول الگ لگنے لگا ہے، جسم ہلکا لگ رہا ہے اور ہوا میں خنکی ہونے لگی ہے۔ علی نے کہا، ہاں یار، واقعی مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے ہم کسی قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ اجنبی شخص، تم لوگوں نے ایک بڑی غلطی کا مزید بڑھانے سے روک دیا ہے، لیکن یاد رکھو، ہر کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، کچھ راز ہمیشہ راز رہتے ہیں۔ احمد نے کہا، اس کا مطلب کیا ہے یار؟ کیا یہ سب ختم نہیں ہو گیا؟ اجنبی شخص نے کہا، نہیں، یہ صرف ایک باب تھا، اصلی دنیا میں اس سے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں اب کسی بھی ایسی چیز سے دوبارہ روبرو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس اندھیری گلیوں میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ سلمان، ہاں یار بالکل، ہمیں اپنی زندگی نارمل کرنی ہوگی اور اس سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہوگا۔ حمزہ، لیکن جو ہم نے دیکھا وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ علی نے کہا، پھر بھی کم از کم اب ہم اس خطرے سے تو باہر ہیں۔ اجنبی شخص آہستہ آہستہ اندھیرے میں دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، چلو یار، یہاں سے نکلتے ہیں، اب اس جگہ پر کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احمد، ہاں یار، اب وقت ہے کہ ہم واپس اپنی دنیا میں جائیں۔ سلمان کہنے لگا، اور ہاں، سب ایک سبق سیکھیں، ہر دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہوتا حمزہ، اور ہر راز جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر کبھی اندھیرا دوبارہ ہمارے سامنے آیا تو ہم اس سے دوبارہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے کہا، ہم سب اس رات کے بعد خاموش ہو گئے تھے، جیسے ہر ایک کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، لیکن ایک عجیب بات تھی،
ہر ایک کے اندر کچھ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی، ہم نے فیصلہ تو کر لیا تھا، اب اس سے دور رہیں گے، مگر دل کسی کو سکون لینے نہیں دے رہا تھا کہ کہیں نہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ باقی ہے، اب شروع ہونے والا لگتا ہے کوئی نیا قصہ ہے۔ احمد: ہاں یار، سچ بتاؤں تو مجھے بھی سکون نہیں آ رہا، سب کچھ ختم ہونے کے باوجود دل مان نہیں رہا، جیسے کچھ ہمارے پیچھے رہ گیا ہو، یا شاید کچھ ہمارے ساتھ آ گیا ہو جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ حمزہ نے کہا: میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، پہلے جو کچھ بھی تھا وہ سامنے تھا، ہم لڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، لیکن اب جو وہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ چیز مجھے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے، کیونکہ انجانا خطرہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سلمان نے کہا: دیکھو، ہر چیز کو خوف سے نہیں دیکھا جاتا، بعض اوقات انسان اپنی ذہن بھی استعمال کرتا ہے کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں سوچتا رہتا ہے، تو یاد رکھو، اگر دل بار بار کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ نظر انداز کرنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر اسے ہم نے نظر انداز کیا تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ علی نے کہا: تو پھر ہم کیا کریں؟ واپس اس سب میں پڑ جائیں؟ ہم نے بڑی مشکل سے خود کو ان سب چیزوں سے نکالا ہے، میں دوبارہ اس اندھیرے میں نہیں جانا چاہتا جہاں ہر قدم پر موت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کہا: بات تو واپس جانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز واقعی ہمارے پیچھے آ رہی ہے تو پھر بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ہمیں اس کے سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس بار جذبات سے نہیں، سمجھداری سے۔ احمد نے کہا: یار، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم خود جا کر اسے ڈھونڈیں، یا سیدھا خطرے کو دعوت دینے والی بات ہے؟ میں نے کہا: نہیں یار، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم حقیقت کو سامنے رکھ کے بغیر جلد بازی کے، بغیر شور مچائے، بغیر اپنا کام کریں گے، کیونکہ ہر کہانی شور سے نہیں، خاموشی سے کھلتی ہے۔ حمزہ نے کہا: اور اگر وہ چیز واقعی خطرناک ہوئی تو؟ اگر ہم اس بار بچ نہ سکے تو؟ میں نے کہا: یار، تو پھر کم از کم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے سچ سے آنکھیں چھپا لی، کیونکہ سب سے بڑی خوف یہی ہوتا ہے کہ انسان سچ جانتے ہوئے بھی اسے ماننے سے ڈر جاتا ہے۔ سلمان: ایک بات اور سمجھ لو، اصلی طاقت نہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ ہماری عقل میں، اصلی طاقت تو یقین پہ ہے جو ہم خدا پہ رکھتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو تو راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ علی نے کہا: ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اس بار ہم کوئی بے وقوفی نہیں کریں گے، نہ بھاگیں گے، نہ جلد بازی کریں گے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اور اچھی حکمت عملی کے تحت اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا: بالکل، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ احساس ہمیں وہاں رہا ہے، احساس ہمیں کہاں سے ہو رہا ہے، اور وہ اس احساس کو ہم بھول نہیں سکتے، کیونکہ ہر کہانی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ہم وہ ابتدا تلاش کرنی ہے۔ احمد نے کہا: ایک بات ہے، کل رات جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے ایک جگہ دیکھی تھی، ایک پرانی عمارت، بالکل سنسان، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یار اس کے اندر روشنی تھی، جبکہ آس پاس سب اندھیرے میں تھا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمیں کمنٹ اور لائک لازمی کریں۔ شکریہ۔